اللہ کے یہاں یاد رکھیے کہ ایک چیز کا سوال ہوگا، جو وقت دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو جوانی دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، سب کے بارے میں اللہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا تھا اس سے، تم نے دین کے لیے کیا کیا تھا اس کو۔ یہاں مسجدوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، صدر بیٹھے ہیں، ممبر بیٹھے ہیں، ان کی شرعی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ پنکھا صحیح ہے کہ نہیں ہے، بجلی کے بل ہے کہ نہیں، ان کی شرعی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسجد میں شرعی نظام جو مکاتب کا ہے وہ قائم ہے کہ نہیں قائم ہے۔ مسجد صرف 5 وقت کے لیے نہیں ہے۔ تقریریں ہم نے آپ نے بہت کر لی، بہت باتیں کر لی، ہمیں اگر اپنے بچوں کے ایمان کی کوئی فکر کرنی ہے تو بحیثیت مجموعی پوری امت کو اس بات پر فکر مند ہونا ہوگا کہ ہم ایک اسکول جتنی جلدی ہو سکے قائم کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی 2 حکم دیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی بات کہی جائے اور وہ حکم کے طور پر کہی جائے تو کس قدر اہم ہو جاتی ہے، ہم کو اور آپ کو اس کا احساس ہے۔ اللہ نے یہاں 2 باتیں کہی ہیں کہ اے انسانوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیشہ کی تکلیف سے اور ہمیشہ کے عذاب سے بچاؤ، جسے ہم جہنم کہتے ہیں۔ جہنم سے بچانا ہمیشہ کی عذاب سے تمہاری شرعی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اپنے آپ کو بچانے کے بعد پھر آگے کس کو بچانا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اور اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اگر تم شادی شدہ ہو، صاحب اولاد ہو، تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ابھی شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو ایک ہی حکم ہے، لیکن ایک شخص بڑی عمر کا ہے، شادی شدہ ہے، بیوی بچوں والا ہے، تو اس کے لیے دوسرا حکم بھی فوراً وہیں پر اللہ نے دیا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری شریعت نے انسان پر، مرد پر رکھی ہے۔ اب اس موقع پر ہم یہاں پر ذرا سا جائزہ لیں گے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ کئی ہفتوں میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات رکھی تھیں، اس میں شادی کے حوالے سے، جہیز کے حوالے سے، بارات کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، حسب توفیق الہی مختلف باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اب یہاں پر جو ایک مسئلہ آ رہا ہے، آج اس مسئلے پر مجھے بات کرنی ہے کہ ہماری جو بچیاں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بہک رہی ہیں، غلط فیصلے کر لے رہی ہیں، اس میں قصور کس کا ہے؟ شریعت کی نظر میں سب سے بڑا قصور ماں باپ کا ہے۔ اس بچے کا بھی قصور مانا جائے گا، لیکن اسی طریقے کا جرم اور اسی طریقے کی سزا ماں باپ کے لیے بھی ہوگی اللہ کے یہاں، جنہوں نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر نہیں کری۔ ہمیں بہر کے آخری درجے میں یہ منصوبہ بنانا ہے، یہ کوششیں کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اپنے بچے کے اور اپنے ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور میں نے وہ ساری چیزیں اس سے پہلے کئی بار آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو ہمارے یہاں مہنگی مہنگی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ لوگ بھی، دوبارہ کہہ رہا ہوں، سن لیں، اور جو لوگ اسراف کر رہے ہیں، نمائش کا کام کر رہے ہیں، فضول خرچی سے کام لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سماج میں مہنگی شادیوں کا رواج بنتا جا رہا ہے۔
اور اس رواج کی وجہ سے غریب بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ نہ جانے کتنی بچیاں آپ کی نظر میں، میری نظر میں ہیں، جن میں سوائے اس کے کہ وہ غریب ہیں اور کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے رشتے نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو اس میں جو لوگ مہنگی مہنگی شادیوں کا رواج ڈال رہے ہیں وہ لوگ بھی عند اللہ گنہگار ہوں گے، اور اس وجہ سے ہماری بہت سی بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ بچی آپ کی ہو یا بچی ہماری ہو، فکر سب کو کرنی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ادھر کافی سلسلے سے آپ کی خدمت میں باتیں آ گئی ہیں۔ جو بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، میں آج کوشش کروں گا اس حوالے سے دو باتیں رکھتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز اسباب کیا ہیں، اور نمبر 2 پھر اس کا حل کیا ہے۔ پہلا مسئلہ، جو بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا زیادہ ہے کہ اتنی بچیاں چلی گئیں، کئی لاکھ بچیاں چلی گئیں۔ اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے، لیکن بچیاں گئی ہیں بہت، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن اتنی نہیں گئیں جتنا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پہلی چیز تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ بہرکیف اللہ کا فضل ہے کہ اس درجے میں وہ بیماری عام نہیں ہے۔ میں ابھی ایک باہر گیا تھا ایک پروگرام میں، وہاں ایک بزرگ ملے، ان کی عمر اندازاً 90 سال کی تھی، تو بیچارے مجھ سے رو کر کہنے لگے، مولانا ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم ٹھیٹھ دیہاتی لوگ ہیں، کاشتکار ہیں، کسان ہیں، ہمیں تو ٹھیک سے اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن ہم نے، یعنی انہوں نے کہا، بعد میں اس کی تشریح کی کہ ہم نے کا مطلب کہ ہماری نسل نے اس بات کی جیسے تیسے بنا کوشش کی کہ ہماری بچیوں کا ایمان محفوظ رہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ کیا کوششیں کر رہے ہو؟ ہم جاہلوں نے اللہ کا شکر ہے اپنی بچیوں کے پوری نسل کی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 35-40 سال پہلے آپ چلے جائیے آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا۔ 35-40 سال 30 سال پہلے کے جو ایک ہمارا طبقہ جو گزر گیا، جو موجود ہے، وہ ہمیں شرم دلا رہا ہے، عار دلا رہا ہے کہ یہ تمہارا دور ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خالی تقریریں کر رہے ہیں، خالی سوشل میڈیا پر میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں، آپ حالات کا رونا رو رہے ہیں۔ حالات تو اس دور میں بھی تھے۔ پھر اس شخص نے چند چیزیں بتلائیں کہ اسی لیے ہم لوگوں نے اس دور میں، اب وہ بھر کے دیہات کی ایک طرز زندگی تھی پرانے دور میں، اب تو شہری زندگی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے، اب اللہ کے نیک بندوں نے نظام بنایا تھا یا کیسے نظام بن گیا، ہمیشہ 2-3 چیزوں کا خیال کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ رہائش اپنی الگ رہے۔ اب وہ کہنے لگے دیہاتوں میں دیکھ لیے مسلمانوں کا ٹولہ ہے، وہ فلانے کا ٹولہ، ڈھماکے کا ٹولہ، تو اس سے آسانیاں رہیں کہ جہاں مسلمان رہے وہ ایک ساتھ رہے، تو ان کی اپنی تہذیب رہی۔ آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم دیہات میں تو اب نہیں رہ رہے ہیں، شہر میں آ گئے، تو ہم وہاں 2 ہیں اور 20,000 دوسرے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو اس تہذیب سے متاثر ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ایک کام تو ہم لوگوں نے یہ کیا تھا، اور میں ان کی باتوں سے 100% متفق تھا، آپ جو کہہ رہے ہیں سب صحیح کہہ رہے ہیں، کہ دوسری بات ہم لوگوں نے یہ کی کہ مسلمانوں کے یہاں ایک عام رواج تھا کہ میں یو پی کا رہنے والا نہیں ہوں، مجھے یو پی کا اندازہ نہیں، میں مہاراشٹرا کا رہنے والا ہوں۔ ہم لوگوں نے اس بات کی آخری درجے میں کوشش کی تھی کہ مسلمان گھر کی کوئی بچی کھیت میں کام کرنے نہیں جائے گی، مسلمان گھر کی کوئی بچی گھر کے باہر جو دروازہ ہے وہاں دیہاتی زندگی ہے کہ وہ مٹی ہے، جانوروں کی غلاظتیں ہیں، وہ کچھ نہیں، بچیاں گھر کے اندر رہ کر کام کریں گی۔ میں نے کہا میں اس سے بھی متفق ہوں، اور کہ تیسرا کام ہمارے یہاں یہ تھا، بوڑھا شخص بتلا رہا ہے، تیسرا کام ہمارا یہ تھا، چھوٹا گھر ہو چاہے بڑا گھر ہو، کہ مردان خانہ الگ ہوتا تھا، زنان خانہ الگ ہوتا تھا۔ مردوں کے لیے باہر 2-3 کمرے رہتے تھے، عورتوں کی رہائش الگ رہتی تھی۔ مردوں سے ملنے کوئی بھی آ رہا ہے، دوست آ رہا ہے، گلی کا آ رہا ہے، وہ باہر بیٹھے گا، اندر نہیں بیٹھے گا۔ تو شخص نے کہا کہ حالات تو اس دور میں بھی تھے، تدبیریں ہم لوگوں نے کی، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ آپ حضرات کیا کر رہے ہیں؟ آنے والی نسلیں آپ سے سوال کریں گی، قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی تم نے کیا کیا تھا، اس جماعت نے کیا کیا تھا، اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے، بے دین ہونے سے، غیروں کے ساتھ جانے سے بچانے کے لیے آپ نے کیا کوششیں کی تھی؟ تو میرے پاس اس بوڑھے شخص کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا چچا آپ دعا کریں، اب جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ جس درجے میں کرنا چاہیے اس درجے میں نہیں کر پا رہے ہیں۔
تو اس نے بہرکیف جو مجھے ایک عار دلائی، مجھے شرم دلائی، اور بہرکیف میں نے اس کی باتوں کو قبول کیا. تو میں وہاں واپس جب چلا تو میں راستے میں غور کرتا رہا، کچھ پڑھتا رہا کہ یہ واقعات کہاں کہاں زیادہ پیش آ رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ اسکول اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو مخلوط کو ایجوکیشن سسٹم ہے، مخلوط نظام تعلیم ہے، وہاں یہ واقعات سب سے زیادہ پیش آ رہے ہیں پہلی جگہ. تو اب میرے عزیزو، میں چونکہ وقت بہرکیف اتنا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں تفصیل سے عرض کروں، اس سلسلے میں ہمیں صرف مسائل کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، ان مسائل کو ہمیں حل بھی کرنا ہے. میں آپ سے اس حوالے سے چند گزارشات کر رہا ہوں. تقریریں آپ نے بہت سن لی، ماشاءاللہ آج کل تقریریں تو یوٹیوب پر بھری پڑی ہیں، جب شوق ہو، جس سے نسبت ہو شروع کر دیجئے، سن لیجئے. اس سے مسائل نہیں حل ہوں گے، آپ کو خود میدان عمل پہ آنا ہوگا. میں آپ حضرات سے یہاں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مجمع جو یہاں پر ہے یہ پورے علاقے کا مجمع ہے، یہ صرف اندرا نگر کا نہیں ہے، اس میں گومتی نگر کے لوگ ہیں، فیض آباد روڈ کے لوگ ہیں، پورے اندرا نگر کے ہیں، ادھر علی گنج کے ہیں، خرم نگر کے ہیں، ہر طرف کے لوگ ہیں. اور شاید یہ میری اپیل، میری گزارش اللہ کرے کہیں پہنچ جائے اور کسی کو اللہ توفیق دے. بہرکیف جیسے بنے ویسے جتنی جلدی ہو. اب میں دوسری بات کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ حل دے سکوں. پھر میں نے یہ موازنہ کیا کہ یہ واقعات زیادہ کہاں پیش آ رہے ہیں، تو مجھے اس معاملے میں پھر مجھے شرم آئی کہ ہمارے علاقے میں زیادہ پیش آ رہے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں آ رہے ہیں لیکن کم آ رہے ہیں. یعنی وہ بوڑھے شخص سے جو ملاقات کیا ہو گئی، اس نے آنکھیں کھول دی کہ یو پی، بہار، بنگال یہاں زیادہ واقعات پیش آ رہے ہیں. وہاں واقعات وہاں بھی ہیں، کیرل میں بھی ہیں، تمل ناڈو میں بھی ہیں، کرناٹکا میں بھی ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں بہت کم ہیں. تو اس کے پیچھے میرے عزیزو جو حل ہمارے سامنے نکل کر کے آیا، وہ ان کو دیکھ کر کے بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک کام کیا ہے اور ہمیں اسی کام کی فکر کرنی ہے. انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں مسلمانوں کے اپنے بہترین اسکولز ہیں، پرائمری، جونیئر، سینئر، ہر لیول کے ان کے اپنے شاندار اسکول ہیں. میں اورنگ آباد ابھی گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہترین مسلمانوں کے اسکول، تو اس میں بڑی خوشی مجھے ہوئی. تو وہی حل ہے ہمارے سامنے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے مسلمان اپنے اسکول اور کالجز قائم کریں، یہ آخری حل ہے. ورنہ ہم ان سے کہیں گے وہاں نہ پڑھاؤ تو وہ سوال کریں گے کہاں پڑھائیں، تو کہاں کا جواب ہمارے پاس ہے نہیں. ہم اس سے کہیں بھائی وہاں نہ پڑھاؤ، بچی کا ایمان خطرے میں ہے، تو وہی کہے گا کہ اچھا کہاں پڑھائیں. اور ہمارا رویہ اس وقت یہ ہے، ہمارے نزدیک دین کی وہ حیثیت اب نہیں رہ گئی جو ہونی چاہیے. فجر کی نماز بچے نے نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر اسکول نہیں گیا تو پٹائی کر دیتے. جس کے لیے کہا پٹائی کرو اس کے لیے پٹائی نہیں کی. فجر کی نماز بچے نے چھوڑ دی، ظہر چھوڑ دی، کوئی بات نہیں. اسکول نہیں گیا، ٹیوشن نہیں گیا، کوچنگ نہیں گیا تو اس کی کھال کھینچ لیتے. تو یہ تو ہم خود ہی دین کو کہاں پر رکھے ہوئے ہیں وہ ہم خود ہی سمجھتے ہیں. تو ظاہر سے بات ہے کہ اب وہ دین کی وہ قدر تو ہے نہیں کہ وہ ان سے کہا جائے وہاں ایمان کا خطرہ ہے بچوں کو نکال لو. وہ اس کی آپ کو 100 دلیلیں دے دیں گے، 100 جواب دے دیں گے. تو قبل اس کے کہ آپ اپنی قوم سے یہ گزارش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اس اسکولوں میں نہ پڑھائیں، تو آپ سے سوال کرے گا اچھا کہاں پڑھائیں. اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ اچھے اسکول کھولنے ہیں. اب بیچ میں نے کئی بار وہ بات عرض کی ہے کہ ایمان کیا چیز ہے وہ سمجھ لیجئے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے باپ کو سامنے کئی بار باتیں بتلائیں، پھر بتلا رہا ہوں. دینی تعلیمی کونسل کی بنیاد ڈالی اور اس کے ذریعے سے پوری یو پی میں محنتیں کی، مکاتب قائم کیے. اور پھر بہت پہلے، آج سے قریب 45 سال پرانی بات ہے، یہاں پر صوبائی حکومت نے ایک ایسا قانون پاس کر دیا جس کا شریعت سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا تھا. تو مولانا نے اس کی مخالفت کری اور دینی تعلیمی کونسل اور دیگر علماء نے مخالفت کری. میڈیا کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ مولانا کے پاس گئے سوال کرنے کے لیے کہ مولانا باپ کا رد عمل کیا ہوگا. تو مولانا نے کہا کہ اگر حکومت یہ قانون واپس نہیں لیتی ہے تو میں اپنی قوم سے اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں نہ پڑھائیں جہاں پر ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. تو اس نے آگے سوال کیا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ اس طریقے سے تو آپ کی قوم جاہل رہ جائے گی، اس لیے کہ دیہاتوں میں صرف سرکاری اسکولوں کا سہارا ہے، پرائیویٹ اسکول تو آج کھل گئے، تب تو کھلے نہیں تھے. تو
تو آپ کی قوم کہاں جائے گی؟ تو مولانا اگر آپ نے کبھی ان کی تقریروں کو سنا ہو تو بہت سنجیدگی سے بولتے تھے، لیکن اس موقع پر مولانا نے جذباتی انداز میں کہا تھا کہ ہاں مجھے یہ منظور ہے کہ میری قوم جاہل رہ جائے، لیکن پڑھ لکھ کر کے وہ بے دین بن جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ ایمان اس کا باقی رہے وہ سب منظور ہے، لیکن تعلیم کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو غیروں کے حوالے کر دیں، ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، پہلے بچہ تہذیب قبول کرتا ہے، پھر مذہب قبول کرتا ہے، پہلے کلچر قبول کرتا ہے، پھر ان کا ریلیجن قبول کر لیتا ہے، پہلے اپنی تہذیب سے، اپنی تعلیمات سے، اپنی تاریخ سے اس کو الجھن ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ ادھر بچہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے بہرکیف اب تقریریں ہم نے آپ نے بہت کر لی، بہت باتیں کر لی، ہمیں اگر اپنے بچوں کے ایمان کی کوئی فکر کرنی ہے تو بحیثیت مجموعی پوری امت کو اس بات پر فکر مند ہونا ہوگا کہ ہم ایک اسکول جتنی جلدی ہو سکے قائم کریں، اور گرلز کا قائم کریں، صرف لڑکیوں کا قائم کریں۔ یعنی حیرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو اصل ہمارا سرمایہ تھا، اتنے واقعات سننے کو ملے، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک اللہ حفاظت فرمائے کسی ایک لڑکے کے بارے میں یہ سننے کو نہیں ملا کہ اس نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے۔ یعنی الٹا مسئلہ ہو رہا ہے، بچیاں جن کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا تھا، جن کی زیادہ اچھی تربیت ہوتی تھی، جن کے سلسلے میں آدمی وہم و گمان میں نہیں سوچ سکتا تھا، یہ قدم اٹھا لے گی، وہ بچیاں قدم اٹھا رہی، بچے قدم نہیں اٹھا رہے۔ تو ہمیں بہرکیف جیسے ہو، اور میں نے کئی بار اس سے پہلے آپ کے سامنے کیلکولیشن بھی رکھی ہے، حیدرآباد اور بنگلور اور کرناٹک وہاں ماشاءاللہ شاندار اسکول ہیں، ان لوگوں سے ملاقاتیں تو بتلایا کہ مولانا بہت آسان کام، کوئی مشکل کام نہیں، آپ کرنا چاہیں بس۔ پھر میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا بہت پہلے کیلکولیشن رکھی تھی کہ آپ اگر جوڑ لیں ذرا سا، اندرا نگر میں جتنی مسجدیں آپ کے علاقے میں ہیں، منشی پلیا کی مسجد ہے، پانی گاؤں کی ہے، انصاف نگر کی ہے، عادل نگر کی ہے، اور اندر کی ہے، اگر آپ ان سب کا ایک جو غیر شرعی چیز کہہ رہا ہوں مثال کے لیے آپ جوڑ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں 40-50 کروڑ روپے کی تو مالی حیثیت ہوگی۔ اگرچہ مسجد اس حیثیت سے نہیں آکی جاتی ہے اس کی مالی حیثیت کیا ہے، لیکن یہاں پر زمین کی کیا قیمت چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اتنی زمین اگر ہمارے پاس ہوتی یہاں تو اس وقت کتنے پیسے میں بک جاتی، تو 50-60 کروڑ سے اوپر کی تو ویلو ہو ہی رہی ہے پورے اس کی۔ اب اس شخص نے کہا کہ اگر ایک علاقے کے لوگ 10 مسجد والے مل کر کے 50 کروڑ روپے کا انتظام کر سکتے ہیں تو ایک اسکول تو 5 کروڑ میں کھل جاتا ہے، 5 کروڑ کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پتہ چلا کہ ہر مسجد کے لوگوں کو ذمہ داری دی جائے، بھائی 10 لاکھ آپ کو دینے، آپ کی مسجد بڑی 20 لاکھ آپ کو دینے، آپ کی اس سے بڑی 50 لاکھ آپ کو دینے، کہاں سے دینے آپ جانیے۔ اس کے بیچ میں سینٹر پلیس میں اگر گرلز کالج کھل جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری بچیوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ صرف باتیں کریں گے ہم، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے وہ قوم اس کو مشن کی طرح لیے ہوئے ہے، آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ان کے یہاں اللہ معاف کرے جب ان کے یہاں ہیڈ کوارٹر میں خبر جاتی ہے کہ فلاں بچے نے ایک مسلمان بچی کو بہکایا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کا اعزاز ہوتا ہے، اس کا انعام اس کو دیا جاتا ہے، اور پیسے دیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ دیا جاتا ہے ان کو۔ یعنی وہ تو لگے ہیں مشن پر، اور ہم خاموش باتیں، صبح باتیں، دوپہر میں باتیں، رات کو باتیں، صرف باتیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس لیے میرے عزیزو اگر مقابلہ کرنا ہے تو اسی سطح پر ہمیں اپنے یہاں بھی دفاعی کوششیں کرنی پڑیں گی، اور اس کا بہترین معاملہ ہے کہ آپ اپنے اسکول قائم کریں، اور بہت آسان ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اچھا اب آگے آ جائیے، جو مولانا علی میاں کی فکر تھی کہ آپ کہیں گے مولانا ہائی اسکول کا مسئلہ بڑا نازک ہے، انٹر کالج کا مسئلہ بڑا نازک ہے، بہت پیسہ چاہیے، نارمس بڑے ٹائٹ ہیں، آپ نہ کھولیے، پرائمری کھول لیجیے۔ مولانا مرحوم کی کوشش یہ تھی کہ اگر مسلمان ہر علاقے میں صرف پرائمری اسکول قائم کر لے، پرائمری 5ویں تک کے اسکول چھوٹی سی جگہ پر کھل جائیں گے، آپ اپنے مکان میں کھول لیجئے، اور اس میں اچھا سا نصاب، اچھا سا سلیبس ڈیزائن کر لیا جائے، اور اس میں بچوں کو ایمان کی بنیادی باتیں دے دی جائیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ اگر وہ بچی وہاں سے نکل کر کے کسی دوسرے اسکول گئی بھی تو اتنی معلومات اس کے پاس رہیں گی کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائے گی۔ اگر دے دیں ہم تو آپ یونیورسٹی اور ڈگری کالج چلیے چھوڑ دیجئے، پرائمری کالج کھول لیجئے، پرائمری اسکول کھول لیجئے، کہیں کرائے کا مکان لے کر کھول لیجئے، یہ کرنا پڑے گا۔
جو قوم مشن کے ساتھ لگی ہے اس کا مقابلہ بھی مشن کے انداز میں ہوگا. اور مشن انہوں نے کیا کیوں ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے. ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال 2 سال میں لنچنگ کے واقعات بہت کم سننے کو مل رہے ہیں. پہلے روزانہ لنچنگ ہوتی تھی، لیکن بعد میں ہوا کیا کہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے. آپ جو کچھ یہاں کرتے ہیں وہ ساری دنیا میں خبر پہنچ جاتی ہے. اس کی وجہ سے اس جماعت کی جب عالمی سطح پر بدنامی ہونے لگی، لوگ طرح طرح سے سوالات کرنے لگے اور ایک امیج یہاں سے بڑی خراب جانے لگی. تو انہوں نے طریقہ تبدیل کر دیا کہ لنچنگ نہ کرو، اس طریقے سے ان کا ایمان چھین لو. تو مشن کی طریقے سے لگیں، اس کا مقابلہ بھی مشن کے انداز میں ہم کر پائیں گے. اس لیے میرے عزیزو، خدا کے واسطے میری پہلی گزارش ہے کہ باتیں ہم نے بہت کر لی، ہمیں اپنے اسکول قائم کرنے پڑیں گے. اور ابھی اللہ کا شکر اس سلسلے میں بڑی سہولتیں ہیں. چلیے میں نے کر لیا، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ ہم اسکول بھی نہیں کھول پا رہے ہیں اور بچہ وہاں کالج جا رہا ہے تو اب کیا کریں، تو میری دوسری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اتنا کر لیں خدا کے واسطے، چاہے فیس زیادہ دینی پڑے، آپ کوشش کریں کہ بیٹا بھی آپ ہی کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے. دونوں بن جائیں گے تو انشاءاللہ جنت آپ بھی جائیں گے اور ہمارے بچے بھی ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جائیں گے. اگر ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو خدا کے واسطے دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو صرف ان اسکولوں میں پڑھائیں جہاں پر صرف گرلز کا نظام ہو، مخلوط نظام تعلیم نہ ہو، کوئی ایجوکیشن سسٹم نہ ہو، صرف گرلز اسکولوں میں پڑھائیں بس. اب اس میں نے مشورے دیے تو بعض لوگوں نے کہا کہ گرلز اسکولوں کا حال ہی بہت خراب ہے. میں نے کتنا بھی خراب ہو جائے لیکن جو لڑکوں والے اسکول ہیں وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور سوشل میڈیا نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی شادی ہو گئی، دادا دادی بن گئے، لیکن وہ چیزیں ہم نہیں جان پائے جو آج 8 سال 10 سال کا بچہ جان رہا ہے. آپ 10 سال کے بچے کو بہت بھولا نہ سمجھیے، وہ آپ سے زیادہ قابل ہے. سوشل میڈیا نے وقت سے پہلے اس کو وہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں جو آپ نے 40-50 سال کی عمر میں سیکھی ہیں. عقل اس کی پختہ نہیں ہے، لیکن گندگی شیطان نے پوری طریقے سے بھر دی ہے. اس لیے بچہ 12 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، آپ اسے بچہ نہ سمجھیے. اس دور میں اگر اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کی جاسوسی کریں، اس کا تجسس کریں تو آپ دیکھیے اس کی سوچ کہاں پر ہے. تو کیسے غیرت گوارا کرتی ہے کہ میری بیٹی کے بغل میں وہ 12-13 سال کا، کبھی غیر مسلم کبھی مسلمان، بہر کے اپنا محرم بچہ بیٹھ رہا ہے. اب ظاہر سے بات ساتھ رہتے پھر وہ جو نفرت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. اس لیے میں دوسری گزارش کروں گا آپ حضرات سے، جتنی جلدی ہو سکے خدا کے واسطے آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں، چلیے ٹھیک ہے جیسے تیسے کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو میں دوسری گزارش کر رہا ہوں، ان اسکولوں سے نکالیے اور ان اسکولوں میں داخلہ کرائیے جو صرف گرلز سے اسکول، چاہے وہاں تھوڑی تعلیم 19 ہو، چاہے تھوڑی مشقت ہو، برداشت کر لیجیے. ہمارا خون ہے نا، اس سے ہماری نسلیں جڑی ہیں، ہم کیسے برداشت کر لیں کہ غلط راستے پر ہماری بچی چلی جائے. تو یہ 2 گزارشیں ہیں. تیسری گزارش، چونکہ میں نے دیکھا کہ زیادہ تر پورے معاملے میں 90% واقعات اسکول اور کالجز میں پیش آ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پیش آ رہے ہیں. ابھی ایک بات کے سلسلے میں پتا چلا، میں نے کہا آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایسی سوچ اگر لوگوں کی بن جائے تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے. انہوں کا بولنا، ایک کورس لکھنؤ یونیورسٹی میں اس کے سال بھر کی فیس غالباً 8,000 روپے سال بھر کی، اور میں نے ایک گرلز کالج میں اس کا ایڈمیشن کرایا، وہاں 46,000 روپے فیس تھی اسی کورس کی. اور کئی لوگوں نے کہا کہاں 46,000 کہاں 8,000، میں نے کہا نہیں، میں 46,000، اور کہنے میرے حالات بھی اچھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود میں نے 46,000 روپے جمع کیے کہ نہیں بیٹی تم اسکول وہاں جاؤ جہاں سے مسلمان بچیاں، وہ جہاں بچیاں ہو صرف، اگرچہ غیر بھی ہیں لیکن لڑکے وہاں پر نہ ہو. اس لیے میرے عزیز دوسری گزارش میں کر رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے اسکول نہیں قائم کر رہے ہیں تو کم از کم یہ کریں. تیسری گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے، یہ کرنا ہے، اور نہیں کریں گے تو خدا کے یہاں سوال ہوگا. اللہ کے یہاں یاد رکھیے ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، جو وقت دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو جوانی دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، سب کے بارے میں اللہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا تھا اس سے، تم نے دین کے لیے کیا کیا تھا. اس کو جن قوموں کے سامنے جنت جہنم کا تصور نہیں ہے
وہ قومیں اپنا وقت دے رہی جا کر کے، اور ہمارے سامنے جس کے سامنے آخرت ہے، جنت اور جہنم ہے، ہم گھر بیٹھ کر کے وقت گزار رہے ہیں صرف۔ اس لیے میرے تیسرا کام خدا کے واسطے میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ حضرات سے، میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے ہر مسجد میں کوشش کریں کہ بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے مکاتب قائم ہو جائے، کم از کم ان کے لیے جتنے یہاں مسجدوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، صدر بیٹھے ہیں، ممبر بیٹھے ہیں، ان کی شرعی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ پنکھا صحیح ہے کہ نہیں ہے، بجلی کا بل ہے کہ نہیں، ان کی شرعی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسجد میں شرعی نظام جو مکاتب کا ہے وہ قائم ہے کہ نہیں قائم ہے۔ مسجد صرف 5 وقت کے لیے نہیں ہے، مسجد کا تصور تو بہت وسیع ہے، خیر یہ مسجد کے تصور کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے، لڑکوں کا الگ ہونا چاہیے، بچوں کا الگ ہونا چاہیے، بچیوں کا الگ ہونا چاہیے۔ بچیوں کے لیے آپ کہیں گے تو ہر علاقے میں خواتین مل جائیں گی، بچیاں مل جائیں گی جو پڑھانے کے لیے آ جائیں گی، اور اگر مسجد میں انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو آس پاس کسی کے گھر میں وہ انتظام کرائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں لہجہ تبدیل کر کے کہہ رہا ہوں، ہر شخص کی ذمہ داری سے مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر شخص جو جس لائق ہے وہ فکر کرے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے انشاءاللہ العزیز تو اللہ چاہیں گے وہاں پر وہ چیزیں بچوں کو مل جائیں گی کہ انشاءاللہ العزیز ہماری بچیاں محفوظ رہیں گی، اور وہ بھی نہیں کر پا رہے خدا کے واسطے تو اتنا ضرور کریں آپ اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں پر تبلیغ کے بھائی محنت کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ خواتین کا اجتماع کرتے ہیں، آپ ان اجتماعات میں اپنی بچیوں کو بھیجیے، اور جہاں جہاں پر نہیں کر رہے ہیں وہ وہاں آپ قائم کریے، ہر محلے میں، مہینے میں نہ صحیح تو ہفتے میں، 15 دن میں، جیسی سہولت بنے خواتین کا ایک اجتماع ہونا چاہیے، مسجد میں ہو جائے، گھر میں ہو جائے، وہاں دین کی موٹی موٹی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو بغیر پیسے کے کیے جا سکتے ہیں، جتنی جلدی ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ العزیز ہماری بچیوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہم نے جو گزارشات رکھی ہیں، مجھے اور بہت سارے اسباب ہیں کہ ہماری بچیاں کیوں ادھر جا رہی ہیں، لیکن میں نے پہلے کہا تھا مجھے حل بھی رکھنا ہے، تو حل یہی ہے، اللہ کرے ہمیں اس کی توفیق ملے اور ہماری بچیوں کی اور نسلوں کی اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔